پیارے بچوں، اسلام کے نوجوانوں، بزرگان دینوں، میرے ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کہنے کا تتپریہ آپ سمجھ جاؤ گے، کہنا یہی ہے، ولایت کا مرتبہ میرا رب جانتا ہے، جیسے کہ نبوت میرے رب سے ہی نبیوں کو ملی ہے۔ یہ تو اصلاح میں ہم سب جانتے ہیں بہترین۔ ہم اپنے بچوں کو اور جو ناسمجھ ہیں، اصلاح میں ہیں، ان کو یہ علم سے نوازنا ایک بہت بڑا ثواب ہے اور ہمارا کرتویہ بھی ہے، اس لیے ہم اس چیز کو کہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کئی درگاہوں میں گئے، زیارت کیے، ان پہ سلام پیش کیے، ہمارے حضور کا وسیلہ لے کے۔ الحمدللہ یہ چیز ہم ادھر دیکھنے میں آئے، جہاں بھی درگاہ پہ جاتے ہیں تو ان کے پاس نیاز رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اور ان سے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ وسیلہ ڈھونڈنا بری بات نہیں، وسیلہ ہی اسلام ہے، اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ہیں اور ان کا وسیلہ ڈھونڈنا ہمارا کرتویہ ہے۔ پھر بھی جتنے بھی بزرگان دین پردہ ہوئے ہیں یا وفات ہوئے ہیں یا ان کے لیے گنبد بنا گیا ہے یا تربت بنائی گئی ہے، الحمدللہ ان کا اعمال جیسا تھا، وہ رب کو راز کرنے والے تھے، ہمارے حضور کا وسیلہ پکا اپنانے والے تھے، ہمارے حضور کی بولی کی سنت پہ یقین رکھنے والے تھے اور اس پہ چل کے اعمال کرنے والے تھے، اس لیے ان کا اعمال پسند آیا میرے رب کو۔ اس کی گواہی فرشتے تھے۔ الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارا اعمال کے لحاظ سے ایسی ہی نوازگی دے، دعا کریں۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا، اعمال جس کا صحیح ہو، جس کا پکا ہو، جس پہ یقین ہو، وہ انسان اور جن یہ دونوں ہی اپنے اعمال کو صحیح کرتے ہیں۔ کوئی جنوں کا سہارا لے کے ڈراتا ہے، جن صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جیسا آدم کو پیدا کیا تھا۔ بے شک جنوں کو پہلے پیدا کیا، آدم کو بعد میں پیدا کیا، اس لیے ان کو روح بدل سکتے ہیں، جیسا ان کی روح بدل سکتے ہیں، مگر تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان کا سہارا لے کے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں
جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ پاک کا کلام ہی ہے جو حضور کے ذریعے ان کے امت کو بخشا گیا تھا، جس میں سورہ الرحمن، سورۃ الجن سارا واقعہ ہے۔ یہ آدم کے اولاد کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے۔ جتنا عبادت ہم کرتے ہیں اس سے پکی عبادت وہ کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں فرشتے صرف رب کی عبادت کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ میرے رب کے حکم کو مانتے ہیں، مگر ابلیس ایسا نہیں، اس لیے جتنے بھی آسمان ہیں، یا 7 ہو یا 70 ہو یا 70,000 آسمان ہو، اسی طرح زمین ہو، ہاں سب اس کا قدم لگا ہے۔ بہترین ہم سے زیادہ اللہ کا راز وہ جانتا ہے، اس لیے حکم کو نہیں مانا وہ رب کا۔ چغلی کرنا، آپس میں لڑانا، دوسروں کی بات سننا یا سننے رکھنا، یہی اس کا کام ہے۔ اس لیے کہ آدم کا اولاد کو جیسا بھڑکاتا ہے، ابلیس جنوں کو بھی اسی طرح بھڑکاتا ہے۔ بے شک ہم جتنا ڈرتے ہیں میرے رب سے، اس سے کئی گنا زیادہ جنوں بھی ڈرتے ہیں۔ ان کی الگ دنیا ہے اور اس دنیا میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہاں بات یہ ہے عبادت سے نہ ہٹو، اپنا اعمال صحیح کرو، بزرگان دین کے پاس جاؤ اور زیارت کرو، درود پیش کرو، سلام پیش کرو۔ انشاءاللہ وسیلے میں رہنے والے جتنے بھی ہیں، طریق میں رہنے والے، اسلام کو اپناؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایمان کو اپناؤ اور ان کے حدیث کے مطابق ہم تو چل نہیں سکتے ہیں، پھر بھی چلنے کی کوشش کرو۔ جو کوشش کرتا ہے میرا رب کسی نہ کسی طرح سے اس کو معاف کرنے کا حکم دیتا ہے فرشتوں سے کہ یہ میرا بندہ میرا وہ طلب ہے، اس کے گناہوں کو عفو کرو۔ اس لیے میرے دوستوں، کسی ناجائز کام نہ کرو، بدعت میں نہ رہو۔ شرک جاننے والے بھی ہیں اور نہیں جاننے والے بھی ہیں۔ میں مثال بولوں شرک کا، کھانا ہے، کھانے بیٹھتے ہیں، دستر کی دعا بولے جو کھاتا ہے وہ بھی شرک ہے۔ جہاں اسلام میں جو نہیں ہے اس کے گھر میں کھاتے ہیں تو وہ بھی شرک ہے۔